علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ ایمان کی دولت کھو بیٹھے اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے، اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا، اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے، طوفان حوادث میں پھنس کر ذلت کا تماشا دیکھ لیا، انداز تغافل کے صدقے طوفان کی اذیت بھول گئے، ہوتی ہے نمازیں اب بھی تو دنیا کی نگاہوں میں، لیکن ہوتی ہے نمازیں اب بھی تو دنیا کی نگاہوں میں، لیکن ایک سر کو جھکانا یاد رہا، سجدے کی حقیقت بھول گئے، میدان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے،
میدان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے، کچھ رنگ طبیعت کیا بدلا، انسان کی فطرت بھول گئے۔ اس عالم ہستی میں اسلم کیا جانیے کیا کیا ہوتا ہے، اس عالم ہستی میں اسلم کیا جانیے کیا کیا ہوتا ہے، کیا کہیے کیا کیا یاد نہیں، ہم کس کی حقیقت بھول گئے، ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، صوبہ اڑیسہ کے اس تاریخی مقام بوت میں، جہاں ہماری جماعت کی بڑی روشن تاریخ رہی ہے اور اہل حق کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اہل بدعت پر فتح و کامرانی سے نوازا ہے، آج اس بستی میں آ کر اور آپ حضرات کے درمیان اپنے کو پا کر میں انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ میں ممنون ہوں اپنے انتہائی محترم اور ہم سب کے مربی شیخ طٰہٰ سعید المدنی حفظہ اللہ کا کہ آپ نے آج اس بستی میں اور اس پروگرام میں مجھے دعوت دے کر آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ مجھ سے پہلے آپ نے ہماری جماعت کے دو انتہائی موقر علماء کرام کا، شیخ پرویز المدنی حفظہ اللہ اور شیخ حافظ اسلم جامعی حفظہ اللہ کا خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔ پروگرام کا مرکزی عنوان ہے اصلاح معاشرہ، اور شیخ طٰہٰ مدنی حفظہ اللہ نے مجھے اسی موضوع پر کچھ گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خیر امت کا لقب دیا ہے۔ تمام امتوں میں، تمام کمیونٹیز میں ہم اور آپ سب سے بہترین کمیونٹی، خیر امت کے ٹائٹل کے حقدار ہیں، مگر یہ ٹائٹل اور یہ خطاب ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی اور بہت بڑی ذمہ داری بھی اپنے ساتھ ہمیں اور آپ کو عطا کرتا ہے۔ اگر ہم اور آپ خیر امت ہیں تو ہمارا کردار بھی خیر امت والا ہونا چاہیے، ہماری ذات کے ذریعے سماج میں بھلائیوں کو فروغ ملنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب ہمیں اور آپ کو خیر امت قرار دیا تو وہیں پر ہمارا کام بھی بتایا اللہ نے کہ ہمارا کام کیا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے، تمہیں دنیا میں برپا کیا گیا ہے، تم اس دنیا کو، انسانیت کو، مانوتا کو کچھ دینے کے لیے آئے ہو۔ تم دیگر قوموں کی طرح نہیں ہو، تم دیگر اقوام کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقصد انسانیت کو کچھ دینا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا سب سے پہلا کام یہ ہے، تم دنیا کو معروف کا حکم دیتے ہو،
بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، جو چیزیں اللہ کی نظر میں اچھی ہیں، جو شریعت کی نظر میں اچھی ہیں، جو انسانیت کے لیے بہترین ہیں، ان چیزوں کو تم دنیا میں پھیلاتے ہو۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ تمام چیزیں جو اللہ کے دین کے اندر بری مانی گئی ہے، جن کو رب نے برا کہا ہے، جن کو رسول نے برا کہا ہے، جو مانوتا کے لیے خطرناک ہے، جو انسانیت کے لیے مضر ہے، ان تمام چیزوں سے تم روکنے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والی قوم ہو۔ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنے والی تو بہت سارے مذہب آئیں گے، بہت سارے ادیان آئیں گے، مگر اللہ کی خالص توحید تمہارے پاس ہوگی، تم ایک اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والی قوم ہو۔ اس مختصر سے ایک آیت کے مختصر سے الفاظ میں اور چند لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی، ہماری رسپانسبلٹی، ہمارا کرتویہ کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اللہ نے بتا دیا۔ لیکن آج جب ہم اپنے مسلم معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں میرے بھائی، تو ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خیر امت کی جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں بیان کی ہے، یہ امت آج ان تمام خوبیوں سے محروم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس امت کا نوجوان آج کن برائیوں میں مبتلا ہے، ابھی ہم اس پر روشنی ڈالیں گے، ہم اور آپ سماج میں نظر ڈال کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس امت کی خواتین جنہوں نے دنیا کو کبھی ایک آئیڈیل ماں بن کر، ایک آئیڈیل بہن، ایک آئیڈیل بیوی، ایک آئیڈیل بیٹی بن کر دنیا کو سکھایا تھا کہ عورت ایسی بھی ہوتی، آج اس امت کی عورتیں کہاں پہنچ گئی میرے بھائی؟ اتر پردیش کے بریلی شہر کی ایک لڑکی 8 سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد آج وہ لڑکی مرتد ہو جاتی ہے، اسلام چھوڑ کر کے دوسرے مذہب میں داخل ہوتی ہے اور ایک غیر مسلم سے شادی کرتی ہے اور ایمان اور اسلام کو چھوڑ دیتی ہے۔ یعنی اب ہم اس اسٹیج پر پہنچ گئے جب ہمیں اپنی قوم کی بیٹیوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ اسلام بہت اچھا دین ہے، اسے چھوڑ کے مت جاؤ۔ ہم اس مقام پر پہنچ گئے میرے بھائی۔ ہماری تاریخ تو ایسی نہیں تھی۔ ہم نے تو تاریخ میں ان عورتوں کو دیکھا ہے جن کے جوان بیٹے کے سامنے ان کو برہنہ کر دیا گیا، ان کے جسم سے لباس کو چھین لیا گیا، مگر ان کے دین اور ایمان کو خریدا نہیں جا سکا۔ ہماری تاریخ تو ان عورتوں کے واقعات سے بھری پڑی ہے جو اپنے مرنے کے پہلے وصیت کر کے جاتی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ ان کے تقوی، ان کے پردہ، ان کی عفت کا تو یہ حال تھا۔ آج یہ امت کہاں ہے میرے بھائی؟ اس امت کی ڈیوٹی کیا تھی اور یہ امت کہاں ہے؟ اصلاح معاشرہ تب تک ممکن نہیں ہے میرے بھائی جب تک ہم معاشرے کو برباد کرنے والی چیزوں کو جب تک ہم ایک ایک کر کے نکالیں گے۔ گھر کو صاف کرنا ہے تو ہمیں جھاڑو لے کر کے پہلے گھر کو کلین کرنا پڑتا ہے۔ ایک صالح معاشرہ، ایک بہترین معاشرہ، ایک اچھی سوسائٹی تب تک نہیں قائم ہو سکتی ہے جب تک ہم اس معاشرے کو برباد کر دینے والی چیزوں کو ہم جب تک ختم نہ کریں۔ اسلام کی نظر میں سماج کی سب سے بڑی برائی کیا ہے میرے بھائی؟ ایک معاشرہ ایسا ہے جہاں مرڈر نہیں ہو رہا ہے، جہاں زنا نہیں ہو رہا ہے، جہاں چوری نہیں ہو رہی ہے، مگر اللہ کو چھوڑ کے پتھروں کی عبادت ہو رہی ہے۔ انسان کے آگے سر جھکا رہا ہے، قبروں کے آگے سجدہ ہو رہا ہے۔ کیا اس معاشرے کو ہم ایک صالح معاشرہ کہہ سکتے ہیں؟ وہ سماج ایک صحیح سماج ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ قرآن کریم کی نظر میں، اللہ کی نظر میں سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے جب تک سماج کے اندر رب کی توحید نہ آ جائے۔ ارے اصلاح کی بات چھوڑ دو، سماج میں امن اور شانتی قائم کرنا ہے تو جب تک کریٹر کی عبادت نہ کی جائے، جب تک پیدا کرنے والے اور خالق کی عبادت نہ ہو، تب تک سماج میں امن پیدا نہیں ہو سکتا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ میرے بندو،
جب تک ایمان کے ساتھ ساتھ تم اپنے ایمان کو ظلم سے بچاؤ گے نہیں، شرک سے بچاؤ گے نہیں، تب تک امن اور شانتی نہیں پا سکتے، ہدایت نہیں پا سکتے۔ امن اور چین قائم ہو نہیں سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہمیں نجات ملے گی جب تک ہم توحید کے راستے پر نہیں آئیں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا انیائے، دنیا کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ کے برابر کسی اور کو ٹھہرائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی زبانی جو انہوں نے اپنے بچے کو نصیحت کی تھی، اللہ نے شرک کی خطرناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے تو کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو بہت ساری باتیں بتائی، اخلاق کی تعلیم دی، نماز کا حکم دیا، اونچی آواز میں بات کرنے سے منع کیا اور تکبر سے روکا۔ اللہ نے تمام چیزوں کو بعد میں بیان کیا، سب سے پہلے سرو پرتھم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات نقل کی، لا تشرک باللہ، میرے بچے تو اللہ کے ساتھ شرک مت کر۔ آج ہمارے سماج میں بہت سارے اسلام ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کس بات کی اصلاح کر رہے ہیں؟ یاد رکھو میرے بھائی، اللہ کے جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، انہوں نے اپنی دعوت اور اپنی تبلیغ کا آغاز سب سے پہلے توحید سے۔ اور آج یہ امت بھی اگر کامیاب ہونا چاہتی ہے، یہ امت اگر آج دنیا میں اور آخرت میں سرخرو ہونا چاہتی ہے، تو اسے توحید کے راستے پر آنا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اے ایمان والو، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ دنیا میں تمہارے دین کو غالب کرے گا، اللہ تمہیں امن اور چین عطا فرمائے گا، اللہ تمہارے ڈر سے دہشت کو نکال دے گا، ہر طرف تمہارے دین کا بول بالا ہوگا۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آج ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں، اپنے علاقے کو دیکھ لیں، اپنے ضلع کو دیکھ لیں، اپنے اسٹیٹ کو دیکھ لیں، مسلمان کی پہچان آج قبر پرستی سے ہوتی ہے، مسلمان کی پہچان آج مزاروں اور اللہ کے ولیوں کی درگاہوں پر سر جھکانے سے ہوتی ہے۔ ہندو مسلم اتحاد کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے صاحب ہمارے مزار پہ ہندو بھی آتا ہے، مسلمان بھی آتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی نظر میں ایکتا اور اتحاد اور وحدت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دین اور عقیدے سے کمپرومائز کریں۔ اسلام کسی کے ساتھ ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ کوئی غیر مسلم آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، اسلام نے پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کی جتنی ممانعت کی ہے، کہیں یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہے تو نقصان مت پہنچاؤ اور غیر مسلم ہے تو نقصان پہنچاؤ۔ آپ کے غیر مسلم پڑوسی بھی آپ کے حسن سلوک کا اتنا ہی حقدار ہے جتنا مسلمان حقدار ہے۔ انسانیت اپنی جگہ ہے، حسن سلوک اپنی جگہ ہے، لیکن عقیدہ اپنی جگہ ہے، توحید سے کمپرومائز نہیں کرنا۔ اپنے نبی کی سیرت اٹھائیے، اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایسا بھی موقع آیا، مکہ کے کافروں نے یہ آفر کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک کام کیجئے، ایک سمجھوتا کر لیجئے، ایک دن ہم آپ کے معبود کی اللہ کی عبادت کریں گے اور ایک دن آپ ہمارے 360 بتوں کی عبادت کر لیجئے، ایک دن ہم آپ کے دین پر چلیں گے اور ایک دن آپ ہمارے دین پر چلیے، مسئلہ حل ہو جائے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے قرآن کی صورت نازل کر دی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، اے کافرو، جس کی عبادت تم کرتے ہو اس کی عبادت میں نہیں کر سکتا، اور جب تک تم اپنے شرک کے اوپر قائم ہو، جس اللہ کی عبادت میں کرتا ہوں اس اللہ کی تم عبادت کر ہی نہیں سکتے ہو۔ شرک پر رہتے ہوئے انسان لاکھ اللہ اکبر بولے، شرک کر رہا ہے اور زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کے توحید خالص چاہیے۔ ہمارا جو کلمہ توحید ہے اس میں نیگیٹو لفظ پہلے، ہم پہلے لا کہتے، لا الہ، اللہ کے سوا تمام معبودوں کا انکار جب تک نہ کر دیں تب تک اللہ کی توحید کا اقرار کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔
آج مسلمان کیا کر رہا ہے؟ مسلمان آج اولیاء کرام اور بزرگوں کا احترام اس میں مانتا ہے کہ صاحب آپ بزرگوں کے قبروں پر جا کر کے سر جھکائیے، یہ ان کا احترام۔ اور معاف کرنا، یہاں ہمارے اڑیسہ کی بہت بڑی بڑی اہل حدیث بستیوں سے بھی حضرات، ہمارے بھائی ہماری بہنیں آئی ہیں، بڑی تاریخی بستیاں ہیں، چمپوا سے لوگ آئے ہیں، جھومپورا سے آئے ہیں، اور آس پاس کے بہت سارے علاقوں سے لوگ آئے ہیں۔ میں ان علاقوں میں بہت سارے علاقوں میں گیا نہیں ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے جماعت کی بڑی اچھی بستیاں ہیں، بڑی تعداد میں ہمارے اہل حدیث افراد اور کتاب و سنت پر چلنے والے افراد موجود ہیں۔ مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں عقیدے کی کمزوریاں اب ہمارے یہاں بھی آ رہی ہیں۔ ہمارے یہاں بھی بچوں کے گلے میں تعویذ پہنا جانے لگا ہے، ہمارے یہاں بھی مائیں بچوں کو مالش کے بعد ماتھے پہ نظر کا ٹیکا لگانے لگی ہیں، ہمارے یہاں بھی بچے کو پیلیا ہونے پر پیلیا جھاڑنے والا وہ کافر مشرک، اس کے پاس لوگ لے جا کے پیلیا جھرواتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آج دیہاتوں میں ہو رہی ہیں اور اہل حدیث بستیوں میں۔ میرے بھائی، اہل حدیث صرف سینے پر ہاتھ باندھنے کا نام نہیں ہے، اہل حدیث صرف 8 رکعت تراویح پڑھنے کا نام نہیں ہے، اہل حدیث صرف زور سے آمین کہنے کا نام نہیں ہے۔ اہل حدیث اس منہج کا نام ہے جو منہج ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اہل حدیث اس صاف شفاف چشمے سے دین کو حاصل کرنے کا نام ہے جس چشمے میں شرک اور بدعت کی کوئی ملاوٹ نہ۔ اپنی عورتوں کو، اپنے پریوار کو، اپنے بچوں کو شرک سے بچاؤ میرے بھائی، یہ اس وقت کا سب سے بڑا کام ہے میرے بھائی۔ ہمارے بچے، ہمارے بات، اچھا مکان انہیں نصیب ہو نہ ہو، انہیں ڈھنگ کا کھانا نصیب ہو نہ ہو، انہیں اس ملک میں امن اور چین نصیب ہو نہ ہو، اگر رب کے پاس ہمارے بچے، ہماری اولاد، ہماری آنے والی نسل اگر توحید کے ساتھ گئی ہے میرے بھائی، تو ان کا بیڑا پار ہے۔ اور دنیا کی ساری لگزری لائف ان کو مل گئی، دنیا کی ساری نعمتیں ان کو مل گئی، اور توحید اگر کل قیامت کے بھی اللہ نے پوچھا توحید لے کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو، اور ہمارے پاس توحید نہیں ہے، میرے بھائی ہم سے زیادہ خسارے میں، ہم سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کون؟ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اپنے بچے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بیاب و گیا سرزمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ اس بستی کو تو امن والا بنا دے، چین والا بنا دے، سکون والا بنا دے۔ وَجُنُّبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو تو ہمیشہ شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا، اے اللہ میرے گھر کے اندر کبھی شرک نہ آنے پائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کسی نے کہا کہ آپ کی بیوی فلاں عورت سے دم کرواتی ہے، اور وہ ایک بیماری ہوتی تھی، بدن میں دانے نکل جاتے تھے، اور وہ عورت جو ہے غلط قسم کا رقیہ پڑھتی ہے، شرکیہ رقیہ پڑھتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا جاؤ، عبداللہ بن مسعود کا گھرانہ ہر قسم کے شرک سے بری ہے، جاؤ چیک کر لو، اگر میرے گھر میں شرک پایا گیا، اگر میری کوئی بیوی اس کام میں لت پت پائی گئی، عبداللہ بن مسعود اس عورت کو اپنے نکاح میں نہیں رکھے۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا میرے بھائی۔ اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی، اپنے پریوار کی عقیدے کی فکر کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، پیغمبر کے بیٹے ہیں، پیغمبر کے باپ ہیں، ان کے باپ اسحاق بھی نبی، ان کے بیٹے یوسف بھی نبی، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم آیا، 12 بیٹے اپنے باپ کی موت کے ٹائم کھڑے ہوئے۔ ہمارے یہاں باپ کے انتقال کا ٹائم آتا ہے تو بچوں کو چنتا ہوتی ہے باپ کی وراثت کیسے بٹے گی، پراپرٹی کیسے بٹے گی، گھر کا بٹوارا کیسے ہوگا، زیورات کا بٹوارا کیسے ہوگا۔ باپ وصیت بھی کرتا ہے تو انہی چیزوں کی کرتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا وصیت کی اپنے بچوں کو؟ قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔
یاد کرو جب یعقوب کی موت کا ٹائم آیا اور یعقوب کے بچے اپنے باپ کے پاس کھڑے تھے اور یعقوب سوال کر رہے تھے، میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بچے جواب دیتے، اے ابا جان ہم اس ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس اللہ کی عبادت آپ کرتے تھے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کیا کرتے تھے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ابا جان ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اسی ایک اللہ کی توحید پر قائم رہیں گے۔ توحید ہونی چاہیے میرے بھائی۔ آج قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہے توحید سے، اور مسلمان قرآن کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور مسلمان اپنے بزرگوں کے آگے جا کے سر جھکا رہا ہے، قبروں پہ جا کے سر جھکا رہا ہے۔ مسلمان کی لڑکیاں آج مرتد ہو رہی ہیں، آج دین اور ایمان اتنا حقیر، اتنا سستا ہو گیا۔ اللہ قرآن میں سورہ حج میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی سامان لے کے چلی جائے لا یستنقذوہ منہ، مکھی سے وہ چیز وہ چھین نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ مانگو تو اس اللہ سے مانگو میرے بھائی، اللہ سے مانگو۔ اللہ تو وہ ہے کہ اس سے نہیں مانگو گے تو وہ ناراض ہو جائے۔ اللہ یغضب حین ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یغضب حین یسأل یغضب۔ عربی کا شاعر کہتا ہے کہ انسان سے مانگو تو انسان ناراض ہوتا ہے، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو مجھ سے مانگو، نہیں مانگو گے تکبر کرو گے تو ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ توحید کو صحیح کرو میرے بھائی، سماج کی اصلاح کرنا ہے، اس راستے پر آ جاؤ جو راستہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آپ کے اڑیسہ کے قریب میں بنگال ہے، بنگال کی بہت ساری اہل حدیث مسجدوں میں آج بھی جمعہ کے دن 2 اذانیں ہو رہی ہیں، علماء تقریر کر رہے ہیں، خطبہ جمعہ میں وضاحت ہو رہی ہے، مگر ایک مزاج بنا آ رہا ہے صاحب ہمارے باپ دادا کرتے چلے ہم تو جمعہ میں 2 اذان دیں گے۔ کیوں بھائی؟ ہمارے تو مسلک کی بنیاد اسی پر ہے، کسی کا ہو رہے کوئی نبی کے ہو رہے ہیں، ہمارے تو مسلک کی بنیاد اس پر ہے، اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن پس حدیث مصطفیٰ برجا مسلم داشتن۔ ہماری جماعت کا تو مزاج یہ ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے نبی آپ کے رب کی قسم ہے جب تک آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ مان لیا جائے تب تک لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ نبی کی حدیث آ جائے، نبی کا فرمان آ جائے، نبی کا فیصلہ آ جائے اور اس کے بعد آپ کہے صاحب ہمارے باپ دادا ایسا کرتے چلے آئے، ہمارے یہاں ایسا ہوتا چلا آیا، نہیں چلے گا۔ میرے دین کا راستہ وہی چلے گا جو نبی نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انی قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، او لوگوں میں تم کو ایسے راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بالکل کلیئر راستہ ہے، وہاں رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اللہ کے نبی کا راستہ بالکل روشن ہے میرے، اس راستے سے ہٹو گے بدعتوں میں پڑو گے، اور بدعتیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی کی طرف لے کے جانے والی۔ آج آپ دیکھ لیں جن کے علماء نے ان کو پٹی پڑھا کر بدعتوں کو فروغ دیا، آج ان کے یہاں عالم یہ ہے کہ ہر دن کوئی نئی بدعت نکل رہی ہے، ہر دن دین کے نام پر کوئی نیا کام گڑھا جا رہا ہے، کہیں اذان کے پہلے درود پڑھا جا رہا ہے، کہیں مرنے کے بعد قبرستان میں مردے کو دفنانے کے بعد وہاں کھڑے ہو کے اذان دے رہے ہیں۔ بہت طریقے کی بدعت سماج میں فروغ پا رہی ہے میرے بھائی۔ جب ہم نبی کے راستے سے، نبی کے منہج سے ہٹیں گے بدعت و خرافات پیدا ہوتی چلی جائیں۔ اور آگے بڑھیے، سماج کی اصلاح کرنا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو میرے بھائی۔ دنیا کی جو چیز اپنے مقصد کو پورا نہ کرے وہ یوز لیس ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ یہ لائٹ ہے، اس کا کام روشنی دینا ہے، یہ لائٹ اگر فیوز ہو جائے ہم اسے یہاں پہ لگائیں گے نہیں، اس کو کنارے کر دیں گے، صاحب اس کا کوئی کام نہیں۔ مائک ہے، اس کا کام میری آواز کو آپ تک پہنچانا ہے، مائک اپنا کام نہ کرے ہم اسے ہٹا دیں گے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا بھی ایک مقصد ہے میرے بھائی،
ہم صرف پیسہ کمانے، کھانے، کمانے، انجوائے کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ یہ تو ایک کافر کی سوچ ہے، ایک مشرک کی سوچ ہے جو یہ کہتا ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، ہم تو دنیا میں آئے ہیں، یہی جئیں گے، یہی مریں گے، وما نحن بمبعوثین، ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ ایک مومن کو پتا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرے بندو ہم نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم دنیا میں امتحان دینے کے لیے آئے ہو، تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہو۔ ایک مومن کا تو نعرہ ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے۔ جس کی زندگی میں اس کی زندگی کا مقصد ہی نہیں پتا، اس کو اپنی لائف کا ایم، اپنی لائف کا ٹارگٹ نہیں پتا ہے، وہ بیکار زندگی گزار رہا ہے میرے بھائی، اس کی زندگی کا کوئی مطلب نہیں۔ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کیسے راضی ہو جائے۔ اور ایک بات بتاؤں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، دنیا کو ناراض کر لو، اللہ کو ناراض نہ کرو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو خط لکھا اور کہا کہ اما عائشہ، میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کو نصیحت کر دیں، اور ایسی نصیحت کریں کہ نصیحت بڑی مختصر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لکھ کر کے بھیج دی، کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، جو اللہ کو راضی کر کے لوگوں کو ناراض کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتا ہے وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ نظر کرم پھیر دیتا ہے، اللہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ لوگوں کا کیا ہے میرے بھائی، لوگ تو آپ کی تعریف کرنے کے لیے بھی آپ کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ زندگی بھر لوگ آپ سے دشمنی کریں گے، جس دن مریں گے آپ کی قبر پہ مٹی ڈالنے کے ٹائم کہیں گے یار بڑا اچھا آدمی تھا، یہ بڑا اچھا آدمی تھا، سننے کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا۔ یہ دنیا وہ ہے، اس دنیا کا مزاج وہ ہے۔ اللہ کو راضی کرو میرے بھائی۔ آج ہمارے یہاں شادی بیاہ کے معاملات آپ دیکھیں بڑے مشکل ہیں۔ ابھی کل وجے واڑہ میں ایک بھائی نے مجھے بتایا، ایک ایسی چیز بتائی، میں سن کر کے کانپ گیا میرے بھائی۔ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی کمپنی ہے، میں نام نہیں لوں گا چونکہ آن دا کیمرہ بات کر رہا ہوں، ایک ہوٹل کی بہت بڑی کمپنی ہے، ایک ایسی کمپنی ہے جو پورے ہندوستان میں ہوٹل چلاتی ہے، اور اس کے ہوٹل مشہور ہیں ان میریڈ کپلز کو الاؤ کرنے کی۔ ان کے ہوٹلوں میں بغیر شادی شدہ جوڑے ان کے ہوٹلوں میں اجازت ہے کہ آ سکتے ہیں، ان سے کوئی ان کے اوپر سختی نہیں کی جائے۔ اس ہوٹل کمپنی نے اپنا پورے ملک کا جو سروے پیش کیا ہے، اس سروے کے مطابق ان کے ہوٹلوں کو بھارت میں سب سے زیادہ اگر کسی شہر میں یوز کیا گیا تو حیدرآباد میں یوز کیا، اور حیدرآباد میں مسلم علاقوں میں مسلمان لڑکی اور لڑکیاں اس ہوٹل کا کثرت سے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ قوم کہاں جا رہی ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کی امت کہاں جا رہی ہے میرے بھائی؟ اس قوم کی بچیاں زناکاری اور بدکاری کی طرف جا رہی ہیں، اس قوم کے لڑکے عیاشی کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ جہیز میں پڑے ہوئے ہیں، آپ بارات میں پڑے ہوئے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی رسموں کو اپنی ناک کا مسئلہ بنائے ہیں۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی عقل کے اور ہوش کے ناخن، نکاح کو آسان کرو، اور سماج میں وہ عورتیں جو بیوہ ہو جائیں، جو مطلقہ ہو جائیں، ان کے بھی نکاح کا انتظام کرو۔ سماج میں کتنی مطلقہ عورتیں ہیں، کتنی بیوہ عورتیں ہیں جن کا نکاح نہیں ہوتا، عیب مانا جاتا ہے معاشرے میں، کوئی ان سے نکاح کرنا نہیں چاہتا، اور وہ عورتیں بھی آج بدکاری اور زناکاری کی طرف جا رہی ہیں۔ ہمارے یہاں شادی بیاہ میں ہم رسم و رواج کو فالو کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے حیدرآباد جیسے شہر میں جہاں شادیوں میں 14 طریقے کے کھانے ہوتے ہیں۔ ابھی اسی ہفتے میں مالیگاؤں بھی گیا، مالیگاؤں میں الحمدللہ بڑا اچھا رواج ہے۔ وہاں کہنے لگے صاحب ہمارے یہاں سمپل ایک طریقے کا کھانا ہوتا ہے، وہ بھی اگر استطاعت ہے کرو، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں، غریب آدمی بڑی آسانی سے اپنی بیٹی کی شادی کر لیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم نے نکاح کو ایک چیلنج بنا دیا۔ ایک بھائی
ایک باپ جب اپنے کارنامے گناتا ہے تو کہتا ہے صاحب میں نے یہ کیا، میں نے مکان بنایا، میں نے حج کیا، میں نے عمرہ کیا، میں نے 4 بیٹیوں کی شادی کی. یعنی باپ اپنا کارنامہ بیان کرتا ہے تو اس کارنامے میں 4 بیٹیوں کی شادی بھی ہوتی ہے. بیٹی اتنی بڑی بوجھ بن گئی میرے بھائی. اللہ کی قسم میرے نبی نے تو بیٹی کو بوجھ نہیں بنایا، میرے اسلام نے تو بوجھ نہیں بنایا، میری شریعت نے تو بوجھ نہیں بنایا. اسلام نے تو بیٹی کو رحمت بنایا. بیٹی پیدا ہوتی ہے رحمت بن کے آتی ہے، ماں بنتی ہے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیوی بنتی ہے گھر کا سکون بنتی ہے، اور بہن ہے تو بھائی کے دکھ سکھ کا سہارا بنتی ہے. یہ عورت بوجھ کب سے بن گئی؟ ہمارے انہی جھوٹے رسم و رواجوں کی وجہ سے بنی ہے. سماج کی اصلاح کرنا ہے، ہمیں اپنے شادی بیاہ کو بھی سنت کے مطابق ڈھالنا پڑے گا. اہل حدیثوں، زمانہ انتظار کر رہا ہے کہ اہل حدیث کب اپنے نکاح اور شادی بیاہ کے معاملات میں سنت رسول کا پیروکار بنے گا. اسی ملک میں ہریانہ کے ایک میوات کے گاؤں سے جب ہم یہ نیوز پڑھتے ہیں کہ وہاں بارات اور جہیز پر مکمل پابندی ہے اور اس گاؤں میں بڑی آسانی سے بڑی سادگی سے لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، ہمیں یہ خبریں سن کر کے بڑا سکون ملتا ہے. کاش ہمارے علاقوں میں اور اڑیسہ کی اہل حدیث بستیوں میں بھی یہ رواج پیدا ہو جائے اور یہاں کے علماء یہ طے کر لیں کہ ہم بارات اور جہیز کا بائیکاٹ کریں گے. انشاءاللہ یہ رسمیں بھی ہماری بستیوں سے ختم ہو جائیں. آج حالات کیا ہیں میرے بھائی؟ ہمیں اللہ کے نبی کی وہ حدیثیں یاد آتی ہیں جو آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتساقط الناس تساقط الحمير. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک گدھوں کی طرح لوگ کھلم کھلا سر عام پبلک پلیس پر جب بدکاری نہیں کرنے لگیں گے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی. یہ آج گلی گلی مسلمانوں کے علاقوں میں بستیوں میں یہ ہوٹلز کھل رہے ہیں جہاں نوجوان لڑکے برقع نشین لڑکیاں پہنچ رہی ہیں. کیا یہ اس حدیث کی تصویر کشی نہیں ہو رہی ہے؟ کیا یہ حدیث ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے کہ آج واقعی میں پبلک پلیس پر اور کھلم کھلا یہ حرام کام ہو رہا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر آج زلزلے آ رہے ہیں، اگر کورونا جیسا وائرس آج آ رہا ہے اور آج اگر دنیا بھر کی مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں تو معاف کیجئے، قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ خشکی اور تری میں جو بگاڑ ہے، جو فساد ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے کرتوت اور ہماری بدعمالیاں اس کے ذمہ دار. بدکاری پھیل رہی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے، ابن ماجہ کی روایت، آپ نے فرمایا لَيُوشِكَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا. وہ زمانہ قریب ہے جب میری امت کے اندر لوگ شراب پئیں گے نام بدل بدل کر. آپ حیرت کریں گے مسلمانوں کے علاقوں اور بستیوں میں آج بڑی تیزی سے ڈرگس سپلائی کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کے اسکول میں پڑھنے والے کلاس 9 اور کلاس 8 کے بچے جو ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم جنہوں نے رکھا ہے، ان کو ڈرگس کا عادی بنایا جا رہا ہے. اور وہ ڈرگس ایسے ڈرگس ہیں جن کو ایک بار نوجوان نے جب اس کے جسم کے اندر وہ ڈرگس چلا گیا تو پھر ان کا جسم اس کا طلبگار اور ضرورت مند بن گیا اور وہ ڈرگس اس کے پورے بدن کو بالکل کھوکھلا کر رہا ہے، پورے بدن کو برباد کر رہا ہے. آج ہمارا نوجوان ڈرگس کا شکار ہو رہا ہے. جس نبی نے شراب کو ہر برائی کی جڑ قرار دیا اور جس نبی نے فرمایا کہ شراب پینے والا، پلانے والا، اس کو اٹھانے والا، اس کے لیے رس نچوڑنے والا، اس کی تیاری کرنے والا، سب پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دنیا میں شراب کو ہاتھ لگایا ہوگا، جس نے شراب پیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تینۃ الخبال پلائے گا. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی تینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جہنمیوں کا پیپ اور مواد ہے، جہنمیوں کا پسینہ ہے جو اس شراب پینے والے کو پلایا جائے گا. میرے بھائیوں، آج اس امت کا ایک بڑا طبقہ شراب نوشی اور نشے کی لعنت میں گرفتار. آگے آپ نے فرمایا یستحلون الحر والحریر، میری امت کے اندر زناکاری کو لوگ حلال کر لیں گے. اتنا زیادہ زناکاری ہونے لگے گی کہ اس کے حرام ہونے کا تصور مٹتا چلا جائے گا. میری بہنیں جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہیں، آج اس بات کو ہمیں ماننا پڑے گا، سوشل میڈیا کے اس دور میں زناکاری اور بدکاری بہت آسان ہو چکی ہے. اور فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے میری بہنوں آپ کے پرائیویٹ چیٹ باکس میں آ کر آپ کو آئی لو یو بولنے والے اور محبت کے اقرار کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں، مگر یہ آپ کے شریر کے بھوکے ہیں،
یا آپ کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے واسطے میری بہنوں، سوشل میڈیا کو اپنی عزت اور عصمت کے اترنے کا ذریعہ مت بننے دو، کسی کی ناجائز محبت مت بنو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اگر آج اس سوشل میڈیا کے ذریعے کسی کی بہن کی عزت و آبرو کے ساتھ اگر کوئی کھیل رہا ہے تو یہ بات یاد رکھے، اس کی بہن کے دروازے پر بھی کوئی دستک دے رہا ہے۔ ناجائز محبت مت کرو میرے بھائی۔ اسلام میں محبت کا ایک بڑا پاکیزہ تصور ہے۔ اسلام میں لو میرج نہیں ہے، اسلام میں لو آفٹر میرج ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کہ پہلے پیار کرو، محبت کرو، ملو جلو، اس کے بعد شادی کرو۔ اسلام کہتا ہے لڑکی ہے، لڑکی کا ایک گارجین ہے، اس کا باپ ہے، اس کا ذمہ دار ہے، وہ نکاح کے لیے رشتہ طے کرے گا۔ ہاں، نکاح کے پہلے اسلام یہ کہتا ہے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لے، اس کی اجازت اسلام دیتا ہے تاکہ اس رشتے میں آگے چل کر کے درار نہ پیدا ہو اور لڑکا یہ نہ کہہ سکے میں نے نہیں دیکھا تھا، لڑکی یہ نہ کہہ سکے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ نکاح کے پہلے ایک مرتبہ رشتہ طے ہونے کے بعد دیکھنے کی اجازت ہے، اور لیکن لڑکی کا نکاح بغیر ولی کے نہیں ہوگا۔ ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ جائے، کورٹ میرج کر لے، اسلام الاؤ نہیں کرتا۔ اور اسلام یہ بھی الاؤ نہیں کرتا ہے کہ کسی لڑکی کی شادی اس کا ولی زبردستی کرا دے۔ لڑکی نہیں چاہ رہی ہے، لڑکے کی دینداری اسے پسند نہیں ہے، لڑکے کا گھرانہ اسے پسند نہیں، یعنی واقعی میں اگر کوئی وجہ ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آج کا زمانہ فیشن کا زمانہ ہے، لڑکیاں بلا وجہ بھی انکار کرتی ہیں تو اس کو سمجھایا جائے، لیکن اگر واقعی میں کوئی معقول وجہ ہو، بسا اوقات ہمارے پاس ایسے بھی کیس آئے، ایسی لڑکیوں کے فون آئے کہ ان کے والدین زبردستی اس کی شادی ایسے لڑکے کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں جو ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، جو بدعتی ہے، جو مشرک ہے، جو شرکیہ کام کرتا ہے، وہ بیٹی قرآن و حدیث پہ چلنے والی، اس کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ میری شادی کسی توحید والے سے ہو، موحد سے ہو، قرآن و حدیث پہ چلنے والے سے ہو، وہ والدین سے کہہ رہی ہے، مگر سماج میں بہت سارے مسئلے ہیں، والدین تیار نہیں ہیں، یہ کیس بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو لڑکی کی شادی بغیر ولی کے بھی جائز نہیں ہے، اور ولی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ زبردستی اپنی لڑکی کی شادی کرے، لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ اب جب یہ نکاح ہوگا، شریعت کی تمام کنڈیشنز کو پورا کر کے جب یہ نکاح ہوگا، اس نکاح کے ذریعے اللہ محبت پیدا کرے، اور یہ محبت وہ محبت ہوتی ہے میرے بھائی، لڑکا کہیں کا ہے، لڑکی کہیں کی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، اللہ کیسی محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ میرے بندو، اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اس نے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اللہ نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت پیدا کر دی۔ یہ محبت اسلام کی نظر میں پاکیزہ ہے۔ کسی کی ناپاک محبت مت بنو میری بہنوں۔ سوشل میڈیا کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کرو۔ اگر اسلام یہ کہتا ہے لا یخلون رجل بامرأۃ، خبردار کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ ملے، کیونکہ تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے، تو فیس بک پر بھی تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ لڑکیاں بڑی خوش ہیں صاحب، فیس بک پر آئی ڈی بنا لی، حجابی گرل، اس کے سارے فوٹوز حجاب میں آ رہے ہیں، نئے نئے حجاب اور نئے نئے برقعے پہن کر کے وہ اپنے فوٹو فیس بک، کیا ضرورت ہے تجھے اپنے حجاب والے فوٹو ڈالنے کی؟ بعض لڑکیاں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں، وہ شادی کے موقع پر سجتی ہیں، سنورتی ہیں، نئے کپڑے پہنتی ہیں، مہندی کا ڈیزائن بنواتی ہیں، اور اس کے بعد فوٹو ڈالتی ہیں فیس بک پر، چہرے کو چھپا لیتی ہیں تاکہ اللہ بھی خوش ہو جائے، شیطان بھی خوش ہو جائے، تقویٰ کا بھرم بھی رہ جائے اور فیس بک پر نمائش بھی ہو جائے۔ معاف کرنا میری بہنوں، یہ بہت بڑا فتنہ ہو چکا ہے۔ میں اس لیے یہ باتیں کھل کے بول رہا ہوں کیونکہ آج ہمارا نوجوان، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اس فتنے میں مبتلا ہے، اور ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ جو قرآن یہ کہتا ہے آپ سے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں، جب تم گھر میں چلا کرو تو اپنے پاؤں کو زمین پہ زور زور سے مار کے نہ چلا کرو، تمہارے پائل کی جھنکار بھی تمہاری زینت ہے۔ جس عورت کے پائل کی جھنکار اس کی زینت ہے، کیا اس کی مہندی کے ڈیزائن اس کی زینت نہیں ہے؟ کیا اس کے خوبصورت کپڑے اس کی زینت نہیں ہے؟ خبردار، سوشل میڈیا کے ذریعے غیر محرموں کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے اپنے فوٹوز اور ویڈیوز مت ڈالو میرے بھائی، میری ماں اور بہن۔ قرآن تو آپ کو ایک غیر محرم سے اگر بات کرنا پڑے تو قرآن تو اس کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔
فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے ایمان والی عورتوں، جب تمہیں کسی غیر محرم سے بات کرنا پڑے تو تم لچک کے ساتھ بات نہ کیا کرو. ہمارے شیخ طہا صاحب بیٹھے ہیں، لڑکیوں کی تربیت کے تعلق سے بڑا ایکسپیرینس اور تجربہ ہے. آپ حضرات کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. میں یہ تو لازم نہیں قرار دیتا کہ آپ اپنی بچیوں کو مدرسے میں پڑھاؤ ہی پڑھاؤ، وہ تو آپ کی مرضی، آپ کی چوائس ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو کہاں پڑھاتے ہیں. مگر میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنی بچیوں کو قرآن کی 2 سورتیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھا دینا. قرآن کے 18ویں پارے میں آپ کو سورہ نور مل جائے گی، اور قرآن کے 21ویں اور 22ویں پارے میں سورہ احزاب مل جائے گی. یہ قرآن کی 2 سورتیں اپنے گھر کی عورتوں کو ضرور پڑھا دینا. انشاءاللہ اگر ان دونوں سورتوں کو ہماری لڑکیوں نے پڑھ لیا، انشاءاللہ کوئی محبت کے نام پر اپنے ٹریپ میں پھنسا نہیں سکتا، کوئی ان کو مرتد نہیں بنا سکتا. آج افسوس کی بات ہے میرے بھائی، آج اللہ تعالیٰ کی ہماری گردن پکڑی جائے گی کل قیامت کے دن کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو کیوں دین سے دور رکھا. سال میں ایک بار جلسہ کرا لینے سے اور عورتوں کو بلا لینے سے ان کی تربیت نہیں ہو جائے گی میرے بھائی. آپ کی بچیاں، آپ کے جو بچیوں کے باپ ہیں وہ کان کھول کے سن لیں، وہ بچیاں ان کی گردن پہ اللہ کی امانت ہے. آج تک آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. مگر آج وہ حدیث سنانے جا رہا ہوں، ماں باپ اپنے کان کھڑے کر لیں، ماں باپ اپنے کان کھڑے کر لیں. بیٹیوں کا باپ اور بیٹیوں کی ماں غور سے سنیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اگر کسی کے کندھے پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری ڈالی، اگر کسی کے کندھے پر اللہ نے کوئی ذمہ داری ڈالی ہے اور اس ذمہ داری کو اس نے صحیح طریقے سے نہیں ادا کیا، فراڈ کیا، دھوکہ کیا اور اسی حالت میں مر گیا، جنت حرام ہے اس انسان کے اوپر. میری ماں، تیری جوان بیٹی رات کو 2 بجے کس سے بات کر رہی، تیری ذمہ داری نہیں ہے. میرے بھائی، آپ ایک لڑکی کے باپ ہیں، آپ کی بیٹی کو آپ نے 15,000 کا موبائل دلایا اور آج اس کے ہاتھ میں 50,000 کا موبائل آ گیا. آپ کو پوچھنے کا حق نہیں تیرے پاس یہ موبائل کہاں سے آیا. آپ کی بیٹی اسکول سے گھر آتی ہے، راستے پر مسکرا کے موبائل پر بات کرتی ہے کہ آپ کو یہ تحقیق کرنے کا حق نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کو ایسی کون سی اہم بات ہے کہ وہ راہ چلتے بات کر رہی ہے. آج بیٹیوں کے پیار اور لاڈ اور محبت میں ہم اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ ہم ان کی تربیت سے غافل ہو جائیں، اور تربیت کے معاملے میں اتنے سخت بھی نہ ہو جائیں کہ ہم ان سے محبت کرنا چھوڑ دیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ہماری قوم کی ان بیٹیوں کو کیسے زندگی گزارنا ہے اس کا سلیقہ ہمیں سکھاتا ہے. اور قرآن کی یہ 2 سورتیں سورہ احزاب اور سورہ نور ضرور اپنی بیٹیوں کو آپ سکھا دیجیے. اور آگے بڑھیے. سماج میں آج بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، سماج میں طاقت کا مس یوز ہو رہا ہے، طاقت کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اور جس کے پاس طاقت اور پاور ہے وہ اپنے پاور کا غلط استعمال کر رہا ہے. یاد رکھو میرے نوجوانوں، اسلام آپ کو یہ حکم دیتا ہے آپ طاقتور بنو. المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے کمزور کے مقابلے. جو گٹکھا کھا رہا ہے، جو سگریٹ پی رہا ہے، جو نشہ کر رہا ہے، وہ طاقتور مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ اپنے جسم کو برباد کر رہا ہے. اور بڑے مزے کی بات یہ ہے، گٹکھا کی پیکٹ پر پھیپڑے کی خطرناک تصویر بھی بنی ہے، سگریٹ کے پیکٹ پر پھیپڑے کی خطرناک تصویر بھی بنی ہے، لکھا ہوا ہے ٹوبیکو کازز کینسر، ٹوبیکو کے تمباکو کے استعمال سے کینسر ہوتا ہے. پھر بھی حکومت لائسنس دے رہی ہے اور نوجوان اس کو خرید رہا ہے، دکاندار اس کو بیچ رہا ہے اور لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں گھر میں میرے سوتیلے باپ، ابو طلحہ ان کے سوتیلے باپ تھے، کہا میرے گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا، شراب پی رہے ہمارے ابو طلحہ جو ان کے سوتیلے باپ تھے، ان کی ماں نے ان سے شادی کی تھی، کہا وہ شراب اپنے دوستوں کو پلا رہے تھے. اتنے میں قرآن کی وہ آیت اللہ کے نبی کے اوپر جب نازل ہوئی، سورہ مائدہ کی وہ آیت نازل ہوئی کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب، جوا وغیرہ یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے کام ہیں، ان سے بچو. کہتے جب یہ آیت ہمیں پہنچی ہے میرے
बाप अबू तलहा ने हुक्म दिया, जाओ शराब के सारे बर्तन गली में डाल दो। और कहते हैं जब मैं गली में बर्तन को बहाने गया जब शराब, तो मैंने देखा कि जरत फी सकल मदीना, मदीना की गलियों में शराब पानी की तरफ है। शराब उनके कल्चर का एक हिस्सा थी, मगर नबी का एक फरमान आया और कुरान की एक आयत उतरी, सहाबे किराम ने आमन्ना व सद्दक़ना कहा और उन्होंने शराब के तमाम बर्तनों को तोड़ दिया और शराब मदीना की गलियों में बहने लगी। मेरे भाई, इताअत इसको कहते हैं, इत्तिबा इसको कहते हैं, और रसूल से मोहब्बत इसको कहते हैं। मोहब्बत रसूल के नाम पे ढकोसले बहुत हो रहे हैं आज। कहीं केक कट रहा है, कहीं जुलूस निकल रहे हैं, कहीं झंडियां लग रही हैं, कहीं साल में एक मरतबा बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। ये ढकोसले तो बड़े आसान हैं। मोहब्बत रसूल का इम्तिहान तो तब होता है जब नबी का कोई हुक्म, आप जिसके आपकी महबूब चीज और आपकी पसंदीदा चीज है और नबी का हुक्म है कि उसको छोड़ दो, वहां इम्तिहान है मोहब्बत रसूल का। और सहाबे किराम इस मोहब्बत पर खड़े उतर करके हमको दिखाते हैं। तो ताकतवर बनो। अल्लाह के नबी कहते हैं ताकतवर मोमिन ज्यादा पसंद है, लेकिन आपकी ताकत का मिस यूज नहीं होना चाहिए, गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दो चार बातें और बयान करता हूँ, 12 बजने वाले हैं, आप हजरात भी दूर से आए हैं। इस्लाह मुआशरा की हम बात कर रहे हैं। मुआशरे की इस्लाह तब तक मुमकिन नहीं है जब तक समाज के अंदर इस्लाह करने वाले ना हो। बड़े गौर से सुनना, ये पॉइंट बड़ा अहम है। अल्लाह कुरान में कहता है वमा काना रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिजुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून। मेरे बंदो, हम किसी बस्ती को हलाक नहीं करते जब तक उस बस्ती के अंदर इस्लाह करने वाले मौजूद हों। आपके समाज में अगर हलाल को हलाल कहने वाले, हराम को हराम कहने वाले, सही को सही कहने वाले और गलत को गलत कहने वाले हैं, उस बस्ती को अल्लाह हलाक नहीं करेगा। और ये काम कौन करेगा? ये काम इंजीनियर नहीं करेगा, ये काम एडवोकेट नहीं करेगा, ये काम उलमा करेंगे जो वक्त के फितनों को पहचानते हैं। वो उलमा करेंगे जो उलमाए रब्बानी है, जो उलमाए हक है, जो किताब और सुन्नत के जानकार है। वो बताएंगे सही क्या है, गलत क्या है। वरना आजकल तो ऐसे ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जो ये कहते साहब मैं यूनिक बात बता रहा हूं, जिनकी दावत और जिनकी गुफ्तगू का खुलासा ये होता है मैं वो बात बता रहा हूं जो आज तक उलमा ने नहीं बताई। हमारा नौजवान कहता है यार तो वाकई में बड़ी नई बात बता रहा है। अब वो नई बात क्या बता रहा है भाई? इस्लाम तो कोई नया नहीं है, कुरान तो कोई नया नहीं, हदीस तो कोई नहीं, ये नई बात कहां से आ गई? आपके बिहार के दरभंगा में एक आदमी पैदा हुआ, उसने कहा साहब मैं ईसा हूं और मैं ही मेहदी हूं। लोगों ने कहा ये तेरा नाम शकील है, तेरे बाप का नाम हनीफ है। उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद शकील है, और मोहम्मद, अल्लाह के नबी ने कहा था कि मेहदी का नाम मेरे नाम पर होगा, तो मेरा नाम मोहम्मद शकील है, लिहाजा मैं मेहदी भी हूं। और कहा कि ईसा इब्न मरियम भी मैं हूं, और हदीस में आता है कि ईसा इब्न मरियम दमिश्क में उतरेंगे एक मस्जिद के मीनार पर। वो दिल्ली के एक इलाके की एक मस्जिद को कहता है क्योंकि मैं यहां पर उतरा। और वो बेहुदा दज्जाल को कहता है कि दज्जाल, हदीस में आता है कि दज्जाल के पेशानी पर काफ फारा लिखा होगा। वो कहता है काफ से मुराद अमेरिका है और फारा से मुराद फ्रांस है, अमेरिका और फ्रांस यही दज्जाल है। अब ये सब बात उलमा तो नहीं बताएंगे भाई, ये बात तो उलमा नहीं बताएंगे। जाहिर है अगर ये बातें आपको अट्रैक्ट करती हैं। अभी मैं एक साहब का वीडियो सुन रहा था, चंद नौजवान लड़के स्कूल में पढ़ने वाले, हाई स्कूल के, इंटर के बच्चे, उनको बिठा करके वो पूछ रहे थे अच्छा आप लोगों को उलमा की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती? बोले उलमा को वही पुरानी बातें, वही सहाबा की बातें, वही 313, वही जंगे बद्र, उलमा को तो यही सब टॉपिक मिलते हैं, हमको ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। यानी अगर अब नौजवान को दीन अच्छा नहीं लगता तो हम दीन को ग्लैमराइज कर लें। अब नौजवान को अगर उलमा के सर पे टोपी अच्छी नहीं लगती तो उलमा के सर से टोपी उतार के अब जो दुनिया के बड़े बड़े बॉलीवुड और हॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं उनका लिबास पहनाओ ताकि नौजवान अट्रैक्ट हो जाए। तो ये तो भाई हमसे नहीं हो सकता है, ये तो मुनासिब भी नहीं है। दीन का जो रास्ता नबी ने बताया, जो सहाबा ने जिस रास्ते पर चले, सलफ सालिहीन चले, वही हमारी कामयाबी का रास्ता है। अभी शेख परवेज मदनी साहब ने इमाम मालिक का एक जुमला पढ़ा था, बड़ा प्यारा जुमला था, नोट कर लो उसको, याद कर लो, दिमाग के किसी कोने में फिट कर लो उसको। इमाम मालिक का बड़ा प्यारा जुमला है। इमाम मालिक कहा करते थे लन यस्लुहा आखिरु हाज़िहिल उम्मति इल्ला बिमा सलह बिही अव्वलुहा। इस उम्मत में बाद के लोग कामयाब नहीं हो सकते हैं, उनकी कामयाबी का नुस्खा नहीं है, मगर वही नुस्खा है जो इस उम्मत के पहले के लोगों के पास था। वही कुरान है, वही हदीस है, वही नबी की सीरत है, वही नबी का तरीका है। मेरे एक हमारे पड़ोसी मुल्क में एक साहब है,
इंजीनियर साहब, हमारे नौजवान बड़ी तेजी से उनकी तरफ भी माइल हो रहे हैं। उनका नारा क्या है? ना मैं बाबी ना मैं वहाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताब। भाई ये जो तुम मुस्लिम इल्मी किताबी अपने आप को कहते हो, ये जो तुम मिशन लेके चले हो, ये मिशन तुमसे पहले कभी था कि नहीं था? इमाम मालिक तो ऐसे नहीं थे, इमाम अहमद इब्न हंबल तो ऐसे नहीं थे, इमाम बुखारी तो ऐसे नहीं थे। तुम्हारी जो सोच है, तुम सहाबा की एक जमात को बुरा भला कहते हो। तुम कहते हो मैं अगर अली के दौर में होता तो मैं अली के साथ जंग लड़ता, मैं माविया के खिलाफ लड़ाई लड़ता। तुम सहाबा की एक पूरी जमात को गलत कह रहे हो। ये सोच और ये नजरिया इस उम्मत में कभी नहीं रहा, और तुम कह रहे हो मैं हक पर हूं। मेरे नबी का फरमान है, मेरी उम्मत में एक तबका हमेशा हक पर रहेगा। तो अगर ये इल्मी किताबी जो अपने आप को कहते हैं, अगर ये सही है, तो इनसे पहले ये कहां थे? मेरे भाइयों, अपने उलमा से जुड़ो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कयामत के पहले अल्लाह ताला उलमा को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युब्क़ि आलिमन, यहाँ तक कि जब उलमा दुनिया से चले जाएंगे, इत्तख़ज़ अन्नास रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। और जब जाहिलों को सरदार बना लेंगे, फ़सुइलू फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन, जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, जिनको अरबी जुबान नहीं आती, वो दीन का मतलब बताएंगे, वो इस्लाम का मतलब बताएंगे, वो अल्लामा कहलाएंगे, वो मुहद्दिस कहलाएंगे, वो मुफस्सिर कहलाएंगे, वो कुरान की तफसीर करेंगे। तो बहुत होशियार रहो मेरे भाई, उलमा से अपने आप को जोड़ो। और आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं, समाज की इस्लाह करना है। अरबी का एक जुमला है, बड़ा प्यारा जुमला है, अल मरअतु निस्फुल उम्मा, औरत समाज का आधा हिस्सा है। औरत समाज का आधा हिस्सा है, और बाकी आधे को जन्म देने वाली भी औरत है। जिस समाज की औरत सही नहीं होगी, इस समाज में एक अच्छी माँ नहीं होगी, इस समाज में एक अच्छी बीवी नहीं होगी, इस समाज में एक अच्छी बेटी नहीं होगी, वो समाज कभी नहीं सुधर सकता। मेरे रिश्ते नाते में दीनदारी को तरजीह दो। खूबसूरती न हो चलेगी, बिरादरी, आपकी बिरादरी की लड़की न हो चलेगी, आपकी जितनी दौलत न हो चलेगी, लेकिन दीनदारी अगर नहीं है तो घर को जहन्नम बना देगी वो औरत। मेरे भाई, इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रिश्ता करने की बात आती है तो क्या फरमाते हैं? तुनकहुल मरातु लिअरबईन लिमालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। औरत की शादी होती है तो 4 चीजें देखी जाती हैं। माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, खानदान देखा जाता है, और दीनदारी देखी जाती है। आपने फरमाया फस्बर बिज़ाति दीन तरिबत यदा, दीनदार लड़की को तुम अपने घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओ। आज कितनी गरीब घर की दीनदार लड़कियां हैं, बेचारी उनके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, उनका बाप परेशान है, उसकी लड़की के अंदर कोई कमी नहीं है, दीनदारी भी है, तकवा भी है, शर्मो हया भी है, बस उतनी दौलत नहीं है जो और अमीरों के पास है। उन गरीब बच्चियों का हाथ कोई पकड़ने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, हम और आप रिश्ते नाते में दीनदारी को तरजीह दें तो हमारे घरों में दीनदार औरतें आएंगी, और जब घर में दीनदार औरत आएगी तो घर का माहौल बदलेगा। मेरे भाई, आप उलमा की जिंदगियों के बारे में पढ़िए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अगर इमाम बुखारी हुए हैं तो इसमें उनकी माँ का बड़ा किरदार है। इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं, मैं छोटा सा था, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया, और रोजाना मुझे सुबह सुबह तैयार करती थी और वक्त के इमाम के पास भेजती थी कि जाओ उसके पास तू जाकर के इल्म हासिल। इमाम बुखारी का बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुना होगा, बचपन में उनकी आंखों की रोशनी चली गई, बीमार हुए, आंखों की रोशनी चली गई। उनकी माँ ने तहज्जुद पढ़ के दुआ की कि अल्लाह मेरे बच्चे की आंखों की रोशनी लौटा दे, वरना ये हदीसों को कैसे याद करेगा। अल्लाह ने उस दुखियारी माँ की दुआ को सुना और इमाम बुखारी की आंखों की रोशनी लौटाई। मेरे भाइयों, एक अच्छी माँ समाज में कब मिलेगी? जब हम दीनदार औरत को अपने घर में लाएंगे। और मेरी माँ आपसे भी कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दे। कुरान करीम कहता है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हम अपने बच्चों और अपने परिवार से बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारे परिवार को जरा सी खरोच आए हम बेचैन हो जाते हैं। मेरी माँ बताओ, क्या आप पसंद करोगी कल आपकी बेटी जहन्नम की आग में आपके सामने जले? कि आप गवारा कर लोगी? मेरे भाइयों, आप पसंद करेंगे आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपका परिवार जहन्नम की आग में जले? आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। दुनिया की आग में जलता हुआ आप अपने बच्चों को नहीं देख सकते। अभी मैं सफर में था, बच्चे भी हमारे साथ में आए हैं। अभी आज सुबह मैं भद्रक में जब उतरा, होटल में सोया हुआ था, एक डरावना ख्वाब मुझे दिखाई दिया। ख्वाब देखा, मैंने अहलिया से कहा, सिर्फ ख्वाब में हम लोगों ने बच्चों के बारे में कुछ
غلط دیکھ لیا تو ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. میں نے اہلیہ سے کہا کہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دو, پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. ہم بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو دنیا میں ہلکی سی تکلیف پہنچتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. جن بچوں سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں, جس فیملی سے اتنی محبت کرتے ہیں, اس فیملی کو آخرت میں کامیابی دینے کے لیے ہم اور آپ کیوں نہیں سوچتے میرے بھائی؟ اپنے بچوں کی آخرت کی چنتا کرو میرے بھائی, اور بچوں کی آخرت کو اگر بنانا چاہتے ہو پہلے اپنے آپ کو نیک اور صالح بناؤ. قرآن کریم میں اللہ نے واقعہ بیان کیا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا, کہ جب دونوں جا رہے تھے ایک بستی سے, بستی میں دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے. حضرت خضر نے کھڑے ہو کر کے دیوار کو ٹھیک کر دیا. حضرت موسیٰ نے کہا یہ بخیل لوگ تھے, ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا, آپ نے ان کی دیوار کو کیوں ٹھیک کر دیا؟ تو حضرت خضر نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. کہا کہ اے موسیٰ, وہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار ہے, اس مکان میں دو یتیم بچے رہتے ہیں. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور ان دونوں بچوں کا باپ نیک انسان تھا. اے موسیٰ, مجھے اللہ نے حکم دیا کہ باپ نیک تھا, نیک باپ نے اپنا خزانہ دیوار کے نیچے چھپایا تھا, دیوار گر جاتی, خزانہ گاؤں والے لوٹ لیتے. اللہ نے مجھے حکم دیا, میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا, تاکہ کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں اپنے باپ کا خزانہ پالیں. اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں حفظا بصلاح ابیہما, ان دونوں یتیم بچوں کے مال کو اللہ نے بچایا. کیوں بچایا؟ باپ کی نیکی کی وجہ سے. باپ نیک تھا, اللہ نے خزانے کو برباد نہ ہونے. آپ اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کوئی پراپرٹی خرید رہا ہے, کوئی LIC کی پالیسی لے رہا ہے, کوئی بینک بیلنس اکٹھا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ دنیا میں جائز حد میں رہ کر کے بچوں کا فیوچر بنا رہے, اچھی بات ہے, لیکن آخرت کی کامیابی جب تک اپنے بچوں کے لیے آپ اس کے لیے محنت نہیں کریں گے. اور وہ محنت کیسے کرنا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے. میری ماں اور بہنوں, آپ پردہ دار بنیے, آپ شرم و حیا والی بنیے, انشاءاللہ آپ کی بیٹی بھی آپ کے نقش قدم پہ چلے. میرے بھائیوں, آپ فجر کی نماز میں اٹھیے, آپ کا بیٹا جب دیکھے گا صبح 5 بجے میرا باپ سردی کی رات میں اٹھتا ہے اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کے مسجد میں جاتا ہے, آپ کا بیٹا آپ کے زبان سے کہنے والے جملے بعد میں اثر کریں گے, آپ کا عمل پہلے اثر کرے گا. آپ کی نیکی, آپ کا تقوی, آپ کی دینداری آپ کے پورے گھر میں امن و سلامتی کو, آپ کے پورے گھر کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے گا. تو میرے بھائیوں, اصلاح معاشرہ کے تعلق سے یہ چند بکھری باتیں تھیں. خلاصہ یہ ہے, میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی سورہ توبہ کی, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو ہماری ذمہ داری یاد دلاتے ہوئے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. یأمرون بالمعروف, وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر, اور برائی سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اولئک سیرحمهم اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا. ان اللہ عزیز الحکیم, اللہ تعالیٰ طاقتور حکمت والا ہے. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے جو ہماری یہ ذمہ داریاں بتائی ہیں ہم ان پر عمل کریں. ایک دوسرے کو ہم نیکی کے کاموں میں سپورٹ کریں, اور جہاں غلط کام دیکھیں, جہاں برا کام دیکھیں, ہم روکنے کی کوشش کریں, ہم سمجھانے کی کوشش کریں, ہم اصلاح کی کوشش کریں. اور اصلاح کی شروعات اپنی ذات سے کریں, اپنے گھر سے کریں, اپنے پریوار سے کریں. ہمارا پریوار, ہماری فیملی دین سے جڑ جائے, انشاءاللہ ایسی ہر پریوار اگر سوچے گا سماج کی اصلاح ہو جائے گی. میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے, اللہ تعالیٰ آج کے اس پروگرام میں موسم ٹھنڈا تھا, موسم سرد ہے, پھر بھی آپ حضرات اپنے دور دراز کے علاقوں سے چل کے آئے ہیں. اللہ, ہماری مائیں بہنیں بھی بڑی اچھی تعداد میں آئی ہیں. اللہ ہم سب کا آنا جانا, ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے. رب العالمین جلسے کے منتظمین کی اس محنت اور کوشش کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے تمام دینی کاموں میں اخلاص پیدا فرما دے. رب العالمین ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے. ہمارے ملک میں جو لوگ شر پھیلانا چاہتے ہیں, جو ہمارے ملک میں فرقہ پرستی پھیلانا چاہتے ہیں, ملک کا امن چین برباد کرنا چاہتے ہیں, اللہ ایسی قوتوں اور ایسی طاقتوں کو ناکام کر دے. اللہ ان کے منصوبوں پر پانی پھیر دے. رب العالمین ہمارے ملک کو امن چین کا گہوارہ بنا دے. رب العالمین ہمارے جان و مال کی, ہماری عزت و آبرو کی, ہماری مساجد کی, ہمارے دینی اداروں کی, ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر اور توحید پر قائم رکھے, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.